کے عشق میں نعت لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کو چاہو یہی آئین وفاداری ہے، ان کو چاہو یہی آئین وفاداری ہے، وہ خطاؤں پہ بھی ہر ایک کو دعا دیتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، وہ تو عشاق کو جنت کی ہوا وہ تو عشاق کو جنت کی ہوا دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو، ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو، سب کے ناصر سب کے یاور شافع محشر، اور دنیا ان کی عقبہ ان کا، دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان کا ہے احسان سبھی پر، شافع محشر شافع۔ اور ہندوستان کے مشہور شاعر ڈاکٹر راحت اندوری جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھتے ہیں تو ایسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی۔ کیا بات ہے، جب بڑا شاعر ہوتا ہے تو شاعری بھی بڑی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، اور اس پل سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، اور نالین جب سے خواب میں دیکھے ہیں آپ کے، یا رسول اللہ نالین جب سے خواب میں دیکھے ہیں آپ کے، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اتنی کثیر تعداد میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں حاضر ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ تو ایک تو میلاد کی محفل میں حاضر ہے، پھر ایک نبی کے سچے عاشق کی قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بزرگوں کے قریب بیٹھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے علاقے میں رہنا، یہ ہمیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ہمیں اجر کیا مل رہا ہے۔ ارے کتابوں میں تو یہاں تک کہ آیا کہ جو نیک انسان ہوتا ہے، صالح انسان ہوتا ہے، عالم باعمل ہوتا ہے، یا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جب اسے دفن کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کی قبر ہوتی ہے تو اس کے چاروں طرف جو قبریں بنائی جاتی ہیں اور لوگ دفن کیے جاتے ہیں، چاہے وہ گنہگار ہوں یا نیک ہوں، اللہ تعالیٰ ساری قبروں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ جب آپ مردوں کو اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ان کے پاس اگر دفن ہو جائیں، ان کے چاروں طرف میں سے کسی بھی طرف دفن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے، گنہگار سے بھی عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کا ذکر تو اللہ اکبر، ہمارے نبی وہ اللہ کا محبوب۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو درود شریف ہے اسے کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے،
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم درود کثرت سے پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے نبی سے محبت بڑھے گی. اور حدیث میں تو ہمارے نبی نے یہاں تک کہ فرمایا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ پہ درود پڑھنا یہ تو ہمارے لیے بڑا سنہرا موقع ہے. صرف ہم ہی نہیں آپ پہ درود پڑھتے ہیں بلکہ جب ہمارے نبی مکے میں چلتے تھے تو جو پہاڑ پڑھتے تھے وہ بھی آپ پر درود پڑھتے تھے. درخت ہوتے تھے وہ بھی آپ کو سلام کرتے آپ پر درود پڑھتے تھے. درخت کے جو پتے ہوتے وہ بھی آپ کو سلام کہتے. سبحان اللہ. یہ درود بہت بڑی نعمت ہے. میں آپ کو بتاؤں درود کی اہمیت. اللہ اکبر. جس سے آپ کو ہمارے نبی کی عظمت بھی معلوم ہوگی اور ہمارے نبی کا اختیار بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کی حکومت کن کن چیزوں پہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص شکار کر کے آیا. ایک ہرنی کا شکار کر کے وہ لے کر آ رہا تھا. تو راستے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے وہ ہرنی گزری. تو اس ہرنی نے چونکہ نبی جو ہمارے نبی تھے وہ ہر ایک کی بولی کو جانتے تھے. وہ انسانوں کی بولی کو بھی سمجھتے تھے, جانوروں کی بھی بولی کو سمجھتے تھے. اور جانور بھی ان سے بات کیا کرتے تھے. ارے جانور تو ایک جاندار چیز ہے. ہمارے نبی سے تو پیڑ بھی بات کیا کرتے تھے, پتے بھی بات کیا کرتے تھے. ہمارے نبی سے تو پتھر بھی کلام کیا. ایسا ہمارا نبی تھا. ایک ہرنی لے کر ہرنی پاس سے گزری. چونکہ شکار کر کے ایک شخص اسے لے کے جا رہا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اس نے میرا شکار کر لیا ہے. آپ اس سے کہیے کہ اس پہاڑ کے پیچھے میرے بچے ہیں, مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں انہیں دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں. آپ اتنا مجھ پہ کرم کر دیجئے کہ اس سے اتنی دیر کی اجازت دلوا دیجئے کہ میں وہاں جاؤں, دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. ہمارے نبی نے اس کی بولی کو سن لیا. ہمارے نبی نے اس شخص سے کہا, ہمارے نبی نے اس ہرنی سے یہ بھی کہا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو وہ ہرنی کہنے لگی کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اتنی لعنت ہو, ایسی لعنت ہو جیسی لعنت آپ کا ذکر جہاں پر ہو رہا ہو اس کو سن کر آپ پر کوئی درود نہ پڑے اس کے اوپر جیسی لعنت ہوتی. اللہ اکبر. ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا ہو اور ان پر درود نہ پڑھا جائے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے, سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو ہمارا ذکر تو سنے مگر ہم پر درود نہ پڑھے. تو ہم بیٹھے بیٹھے میں درود پڑھتے رہنا چاہیے. تو وہ کہتی ہے آپ دیکھیے عظمت. ایک تو ہمیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے نبی سے ہرنی کلام کر رہی ہے, بات کر رہی ہے, ہمارے نبی سے بات کر رہی ہے. اس سے یہ عقیدہ بھی ملتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ تو نبی ہماری طرح ہے. ارے تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے, تم تو انسانوں کی دور کے انسان کی بولی بھی نہیں سن سکتے. ہمارا نبی تو بکری کی بھی سن رہا ہے, ہرنی کی بھی سن رہا ہے, پتھر کی بھی سن رہا ہے, اور جو کچھ بھی دنیا میں ہر ایک کی سن رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, لوگ کہتے ہیں ہماری طرح تھے, ہماری طرح تھے. ارے کس لحاظ سے تمہاری طرح تھے؟ تم نے کہاں سے جوڑ لیا کہ ہماری طرح سے؟ وہ اللہ کے محبوب تھے, وہ اللہ کے محبوب تھے. ارے اللہ نے تو ان کے اختیار میں ایسی چیزیں دیں کہ وہ چاند کو اشارہ کر دیں تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائیں. تمہارے اشارے پہ تو تمہارے بچے بھی نہیں چلتے ہیں. وہ تو اللہ کے محبوب کی حکومت تو دیکھیے. ہمارے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی بچپن میں جھولے جھولتے تھے, جب جھولا جھولتے تھے تو ہمارے نبی کی انگلی جس طرف جاتی تھی چاند بھی اسی طرف جاتا تھا. یہ تو بچپن کا حال ہے, یہ بچپن کا حال ہے. ایسے ہمارے نبی تھے. میں اسی واقعے کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک تو کلام سن رہے ہیں,
دونوں کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ بھی پوچھا کہ اگر تم نہ آئی تو کہا کہ میں اس سے زیادہ مجھ پر لعنت ہو کہ جو شخص آپ کا نام، آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے جو شکار کر کے لا رہا تھا، کہا کہ میں اس ہرنی کی ضمانت لیتا ہوں، تم اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، پھر یہ واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی انسان جب قید سے چھوٹ جائے تو کیا پھر وہ دوبارہ قید میں جانا پسند کرے گا؟ پسند کرے گا؟ کوئی جانور جب کھوٹے سے کھل جاتا ہے تو وہ جلدی پکڑ میں نہیں آتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ جو لوگ جانور باندھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ اور کوئی بھی انسان ہو، اگر جیل سے اسے رہائی مل جائے، کیا وہ دوبارہ جیل میں جانا پسند کرے گا؟ اسے کوئی پکڑنے والا بھی نہیں، صرف اس نے وعدہ کیا، زبان سے وعدہ کیا، کوئی بھی پلٹ کے نہیں جائے گا۔ مگر یہ ہمارے نبی کی بات ہے، ضمانت ہمارے نبی لے رہے ہیں، ہمارے نبی اجازت اس کی لے رہے ہیں، ہمارے نبی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے اجازت لی، اس نے اجازت دے دی، وہ گئی، ہرنی بھاگتی ہوئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا، پھر واپس آ گئی۔ سبحان اللہ، واپس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور فرمایا کہ یا میرے محبوب، میں تمہاری امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہرنی دیکھیے آپ، اسے اتنی فکر ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے کہ ہم مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، مگر اسے پرواہ ہے تو اپنے بچوں کی فکر ہے۔ وہ سوال کر رہی ہے، ہمارے نبی سے یہ سوال نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ مجھے چھڑوا دیجئے، اگر یہ سوال کرتی تو ہمارے نبی اسے چھڑوا بھی دیتے۔ وہ یہ سوال نہیں کر رہی، بلکہ یہ کر رہی ہے کہ حضور صرف اتنی سی مہلت دلا دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن ایسے ہی آپ کی امت کو لوٹا دوں گا جیسے یہ ہرنی لوٹ کر آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں درود کی اس میں فضیلت تھی اور اس لیے اس میں عظمت بھی تھی، تو یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ نہیں، صرف یہ حدیث شریف ہے، ہمارے نبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی، سبحان اللہ، اس کی شان ایسی کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ کسی بھی خوبی کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے دنیا کے انسانوں کو جتنی خوبیاں عطا کی، سب میں جو الگ الگ خوبیاں رکھی، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ نبی ہو، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے سب کو جو الگ الگ خوبیاں ملی، وہ ساری خوبیاں اٹھا کر ہمارے نبی کے اندر جمع کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی خوبیاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر انہیں دیکھا جائے، چہرے سے دیکھا جائے تب بھی وہ بے مثال تھے، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابی کہتے ہیں ایک نہیں بلکہ نہ جانے کتنے صحابہ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور سے زیادہ خوبصورت کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھا ہے، میں نے اتنا خوبصورت کسی کو کہتے ہوئے سنا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا صحابہ کہتے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی خوبصورتی کے بارے میں بتاؤں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے گھر آقا علیہ السلام کو لے کر گئی تو جس دن سے میں آقا علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر گئی، اس دن سے مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایسے چمکدار روشن چہرے والے ہمارے نبی تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جس کمرے میں ہوتے تھے تو اس میں تو روشنی ہوتی ہی تھی،
اگر میں دوسرے کمرے میں جاتی یا دوسری جگہ کہیں مجھے اندھیرا نظر آتا اور مجھے چراغ کی ضرورت پڑتی تو میں چراغ نہیں جلاتی، بلکہ میں محمد کے پاس جاتی، محمد کو گود لیتی اور اس کمرے میں لے کر چلی جاتی۔ محمد کے چہرے کی چمک سے وہ کمرہ روشن ہو جاتا اور اس میں اجالا ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھی، آپ بھی دیکھیے کہ ہمارا نبی کیسا تھا۔ یہ واقعی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یاد کرنے کی باتیں ہیں، کم سے کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہماری نبی کی عظمت کیا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا کیسا ہے۔ خوبصورتی میں بتاؤں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، آقا علیہ السلام سرخ چادر اوڑے ہوئے لیٹے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو میں پہنچ گیا اتفاق سے۔ میں کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، پھر چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں جو میرا فیصلہ تھا وہ میرا فیصلہ یہ تھا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہمارے نبی کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی محبوبہ تھی، آپ کی زوجہ تھی، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اندھیرے میں کچھ سی رہی تھی، سوئی سے کچھ سی رہی تھی، تو اتفاق سے میری سوئی گر گئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ سوئی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹولا بھی، ادھر ادھر ڈھونڈا، مگر کہیں بھی وہ سوئی مجھے نظر نہیں آئی۔ تو میں ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہی سامنے آئے تو میں نے آپ کے چہرے کی نورانی شعاعوں سے اس سوئی کو صاف اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے کی چمک، وہ نورانی چمک سے فرماتی ہے کہ میں نے صاف سوئی کو دیکھ لیا تھا۔ اور حضرت عائشہ تو یہاں تک کہ فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کمرے میں موجود ہوتے، جہاں پر موجود ہوتے وہاں پر اندھیرا ہوتا اور آقا علیہ السلام موجود ہوتے تو میں آقا علیہ السلام کے چہرے کی چمک کی وجہ سے سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، یہ تو خوبصورتی ہے۔ اگر ان کی ایک ایک چیز بیان کی جائے تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے نبی کے ذکر کا یہ لطف ہے کہ جتنی بار بھی اسے سنو، جتنی بار بھی سنو تو ہر بار نیا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان اگر ہم کسی نیتا کی 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن بات کریں تو آپ اوبنے لگیں گے۔ اگر ہم کسی دنیا والے کی 2-4 دن بات کریں، اسی کی بات کرتے رہیں تو آپ اوبنے لگیں گے۔ 2-4 دن آپ کسی کی بات کر کے دیکھ لیں، اس کا ہی ذکر کریں گھنٹہ پر بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ تو آپ اوبنے لگیں گے۔ مگر ہمارے نبی کو دیکھیے آپ، پوری زندگی ان کا ذکر سنتے رہے، قیامت تک ان کا ذکر سنتے رہے، پھر بھی انسان کو اوبتا نہیں ہے، بلکہ ہر بار اسے نیا نظر آتا ہے، ہر بار اسے نیا جوش نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایسا کمال رکھا ہے ہمارے نبی کے اندر، ہر بار نیا نظر آتا ہے۔ اگر ایک بات کو آپ 10 بار بھی ان کی سنیں گے تب بھی آپ کو ویسا ہی مزہ آئے گا، مزے میں کمی نہیں آئے گی، لطف میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ 10 بار اس حدیث کو سن چکے ہو، پھر بھی اگر آپ سنیں گے پھر بھی وہی مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ محبت کرو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ پڑھا لکھا انسان اپنی جگہ ہے اور عقل مند انسان اپنی جگہ ہے، مگر جو عشق والا آدمی ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، جو محبت والا ہے، تو پھر اس کا مقام الگ ہوتا ہے۔ وہ ایسی منزلوں کو پا لیتا ہے جو انسان عقل لگا کے ان منزلوں پر نہیں پہنچ سکتا ہے، مگر عاشق ایک لمحے میں اس منزل کو پار کر لیتا ہے۔
یہ عشق تھا کہ ایسے دنیا داروں کی محبت میں، دنیا کے محبت میں لوگوں نے پہاڑوں سے دودھ کی نہریں تک جاری کی ہیں۔ ایسے بھی لوگ عاشق ہوئے دنیا کے، مگر ہمارے نبی کے جو عاشق ہوئے، اللہ اکبر، ہمارے نبی کا تو عشق ایسا ہے، ہمارے نبی کی تو محبت ایسی ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی محبت کام آئے گی، ہر جگہ کام آئے گی۔ نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور نبی کی محبت کے بغیر آخرت میں بھی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ ہر جگہ نبی کی محبت کام آئے گی، نبی کی باتیں کام آئیں گی، نبی کی تعلیمات کام آئے گی۔ اگر آپ اپنے کردار کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت چاہتے ہیں، دنیا کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو نبی کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے آپ دیکھ لیجیے حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے پاس کون سی دولت تھی، کون سا پیسہ ان کے پاس تھا، کون سے یہ بڑے مالدار گھرانے کے انسان تھے، کون سے ان کے باپ داداؤں کی کھیتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے صرف ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کر نبی کے ذکر کو عام کرنے کی ٹھانی تھی، اللہ کے حکم کو لوگوں تک پھیلانے کی ٹھانی تھی، خدمت خلق کرنے کو ٹھانی تھی، تو اللہ نے اس ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر انہیں اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ آج پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے، پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ جان رحمت، فیضان خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے غلاموں میں اگر عزت چاہتے ہو تو عزت نبی کی تعلیم میں ملے گی، اگر دنیا میں بلندی چاہتے ہو تو نبی کی تعلیم میں ملے گی، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان بزرگوں کے قدموں سے تمہیں لگنا پڑے گا، تب کامیاب ہوگے، انہیں چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ہمارے نبی آپ کو محبت کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ ہر جگہ آپ کی محبت کام آئے گی۔ آپ لوگ خاموش رہیے، خاموش رہیے۔ پیچھے والے خاموش ہو جائیں، بچے پیچھے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے، اور یہاں پر ہمیں باادب رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم بے ادبی کریں گے تو ہمارے اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ محفلیں ہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ان محفلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ ہم ان کے نام پر محفل قائم کریں گے، انشاءاللہ میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے کہ وہ ہماری محفل میں تشریف لائیں گے۔ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، اللہ نے تو انہیں قیامت تک کا علم دیا تھا، وہ تو مختار کل بنا کر بھیجے گئے، وہ ہر چیز کا انہیں مالک و مختار اللہ نے بنایا ہے۔ ہر چیز زمین و آسمان کی کنجیاں آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، جسے چاہتے جیسا چاہتے نواز دیتے۔ ہمارے نبی نے تو لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ نے آقا علیہ السلام سے جنت کا سودا کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی، دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہیں، انہیں خود نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ ہمارا نبی تو دوسروں کو جنت بانٹ رہا ہے، اللہ نے ایسا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو جنت بانٹ رہا ہے۔ تمہارے ہاں اختیار میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو اگر محنت نہ کرو تمہارے ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلو۔ تم تو جادو بھی سیکھ لو تب بھی پہاڑ کو سونا نہیں بنا پاؤ گے۔
مگر وہ ہمارا نبی ہے سبحان اللہ، جس نے فقیری اختیار کی، مالداری اختیار نہیں کی۔ اللہ نے یہ آپ کو اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو بادشاہوں والی زندگی گزارے، مگر ہمارے نبی نے بادشاہوں والی زندگی نہیں گزاری بلکہ فقیری کو اختیار کیا۔ 3 دن 7 دن آپ نے فاقہ کیا، ہر چیز کا ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی، ہر چیز کے مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیں زندگی کا سلیقہ بتانے کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میں محبت کی بات کر رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ دیکھیے کہ محبت کہاں کہاں کام آئے گی۔ پہلے تو میں صحابہ کی آپ کو محبت دکھاؤں کہ صحابہ ہمارے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غنی تھے، ایسے سخی تھے کہ جن کی سخاوت کسی سے بھی چھپی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ تو ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک کے بعد 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، اسی لیے انہیں ذو النورین کہتے ہیں۔ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں انہیں بھی عثمان کے ایک کے بعد دوسری کو ان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسا مرتبہ ان کا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی دعوت کی، کھانے کی دعوت کی اپنے گھر پہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام صحابہ میں اعلان کر دیا کہ سب کی عثمان کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ایک خوبی ہمارے نبی کے اندر یہ بھی بہت بڑی تھی، یہ معجزہ ان کا تھا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی سے اگر کوئی دعوت ہمارے نبی کی کرنے آتا تو کبھی کبھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے کہہ دیتے، سارے صحابہ سے کہہ دیتے کہ سب لوگ ان کے گھر پہ چلو، سب کی دعوت ہے۔ مگر وہ صحابی صرف آقا علیہ السلام کے لیے دعوت کرنے آئے تھے۔ وہ غریبی کا دور تھا، تھوڑا تھوڑا کھانا ہوتا تھا، کبھی کھجور پہ گزارا کر لیا، کبھی پانی پہ گزارا کر لیا، تھوڑا بہت کھانا ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی سب کے لیے کہہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ آپ دیکھیے، یہ ہمارے لحاظ سے غلط طریقہ ہے۔ ہاں، ہم لوگ عقل لگائیں گے تو ایسا لگے گا یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم نے دعوت آپ کی کہ آپ کے ساتھ آپ 10 لوگ ہم اپنے ساتھ لے کر چلے آئے، تو یہ غلط بات ہے نا۔ میں نے انتظام تو آپ کا صرف کیا تھا، آپ 10 لے کر چلے آئے، ہماری بے عزتی کرائیں گے کیا؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ مگر میرا نبی کی تو شان الگ ہے، وہ تو ہر چیز کے مختار ہے، وہ ہر چیز کے مختار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت ہوتی تو سب سے کہہ دیتے، اور یہاں تک کہ جب گھر پہ جاتے تو کھانا صرف اپنا منگاتے تھے، کھانا صرف اپنا منگاتے تھے، اور اس پر ایسا پڑھتے یا ایسا دم کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے کو ختم ہی نہیں ہونے دیتا۔